ایک امیدوار صرف ایک حلقے سے الیکشن لڑ سکتا ہے، نہ کہ ہماری طرح کے 5 حلقوں سے الیکشن لڑ کے کسی نے ایک سے جیت کے اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اسمبلی کی مدت صرف 2 سال ہوتی ہے۔ انہی 2 سالوں میں اس نے کام بھی کرنا ہوتا ہے، عوام کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، حکومت کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، اپنی الیکشن کمپین بھی کرنی ہوتی ہے اور اگلا الیکشن بھی لڑنا ہوتا ہے۔ اسمبلی کا ٹینیور صرف 2 سال تک محدود کیوں کیا گیا ہے، اس ولاگ میں ہم بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے اسمبلی ضروری ہوتی ہے، اور اس اسمبلی میں ممبرز آف نیشنل اسمبلی بیٹھتے ہیں جو کہ لوگوں کے ووٹ سے منتخب ہو کر آتے ہیں۔ اور اکثر ممالک میں ان اسمبلی کی جو ٹینیور ہوتا ہے، جو مدت ہوتی ہے، وہ کم از کم 5 سال ہوتی ہے۔ لیکن امریکہ ایک واحد ایسا ملک ہے جس میں اسمبلی کا ٹینیور صرف 2 سال تک محدود کر دیا گیا ہے۔ امریکہ میں ممبرز آف نیشنل اسمبلی کو، جن کو ہم لوور ہاؤس بھی کہتے ہیں، ان کے ممبر کو صرف 2 سال کی مدت دی جاتی ہے۔ ان 2 سالوں میں اگر انہوں نے عوام کے لیے کام کیا ہے تو عوام ان کو دوبارہ الیکٹ کرتی ہے، اگر وہ عوام کے لیے کام نہیں کرتے تو عوام ان کو 2 سال کے اندر اندر واپس ریجیکٹ کر سکتی ہے۔ اور ان سب چیزوں کے علاوہ امریکہ کی اسمبلی اتنی آرگنائزڈ اسمبلی ہے کہ اسمبلی کب ختم ہوگی، الیکشن کب ہوں گے، اور الیکشن کے بعد نئی اسمبلی کب بنے گی، ہر چیز کی ڈیٹ پہلے سے فکس کر دی جاتی ہے۔ الیکشن ہر ایون ایئر میں، جفت ایئر میں، جیسا کہ ہم کہتے ہیں 2، 4، 6، 8 ان سالوں میں ہوتے ہیں۔ ابھی 2020 میں الیکشن ہوئے تھے، اس کے بعد 2022 میں الیکشن ہوں گے، 2024 میں الیکشن ہوں گے اور 2026 میں الیکشن ہوں گے۔ اور انہی سالوں میں اسمبلی کا جو الیکشن ہے وہ ہر سال نومبر میں ہوتا ہے۔ نومبر 2020 میں ہوا تھا، نومبر 2022 میں ہوا، اور نومبر کی پہلی منگل، پہلے ٹیوزڈے کو الیکشن ہوتا ہے۔ اسی طرح جب 2020 کا الیکشن ہوا تھا تو وہ 3 نومبر کو ہوا تھا، اس دن پہلا منگل بنتا تھا۔ اور اسی طرح جب 2022 کا الیکشن ہوگا وہ 8 نومبر 2022 کو ٹیوزڈے والے دن ہوگا۔ 8 نومبر 2022 کو جو لوگ الیکٹ ہوں گے ان کی اسمبلی 3 جنوری 2023 میں آ کے اپنا کام شروع کرے گی، اور اسی طرح 2024 کے الیکشن ہونے تک وہ اسمبلی اپنا کام کرے گی۔ اس کے بعد وہ عوام میں جائیں گے، اگر انہوں نے وہ کام کیا ہے تو عوام ان کو ووٹ دے گی، ادروائز وہ 2 سال کے اندر اندر ہی عوام ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ امریکہ نے ایسا سسٹم کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ جو امریکہ تھی وہ برٹش اور فرینچ کالونی تھی، اور برطانیہ میں تو سول وار سے پہلے تک 8 سال تک بھی ممبرز آف نیشنل اسمبلی کو الیکٹ کیا جاتا تھا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ وہ لوگ موروثی سیاست کو زیادہ لے کے آتے تھے، عوام کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، اور عوام پہ ظلم کی طرف زیادہ جاتے تھے۔ عوام کو 8 سال تک ایک ممبر کو برداشت کرنا پڑتا تھا۔ اگر وہ نااہل ممبر کو لے آئے ہیں تو مسلسل انہیں 8 سال برداشت کرنا پڑتا تھا۔ تو امریکن نے جب انہیں یہ دیکھا کہ یہ تو ایک بہت لمبا ٹینیور ہے جس میں صرف اور صرف لوگوں کو وائیولیٹ کیا جاتا ہے، ان کے رائٹس کو وائیولیٹ کیا جاتا ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسمبلی کی مدت کم سے کم رکھی جائے گی۔ تو بہت سارے امریکنز اس حق میں تھے کہ اسمبلی کی مدت 1 سال کر دی جائے، جبکہ بہت سارے جو برٹش تھے تھوڑے سے امپریس تھے، وہ کہتے تھے کہ اسمبلی کی مدت کم از کم 3 سال ہونی چاہیے۔ تو بالآخر پھر 2 سال پر کمپرومائز ہو گیا اور نیشنل اسمبلی کی مدت جو ہے کم کر کے 2 سال تک محدود کر دی گئی، تاکہ اسمبلی کے ممبرز کو اپنا کام بھی کرنا پڑے اور جلد از جلد عوام میں ووٹ لینے کے لیے بھی جانا پڑے۔ اس چیز کا امریکنز کو سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو صدر ہے وہ 4 سال کے لیے الیکٹ ہوتا ہے، وہ آل ان آل اس کے پاس ایگزیکٹو پاورز ہوتی ہیں، تو اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے 2 سال کی مدت اسمبلی کو رکھی گئی ہے۔ وہ پہلے پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اسی پارٹی کے ممبرز کو نیچے لوور ہاؤس میں میجورٹی دیتے ہیں۔ اگر پریزیڈنٹ کام کر رہا ہے تو اگلے 2 سال بھی اس کی پارٹی کو نیچے لوور اسمبلی میں دے دی جاتے ہیں۔ اگر پریزیڈنٹ نے عوام کی اوپینین کو نہیں مانا، عوام کے لیے کام نہیں کیا، نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کام کیا ہے، تو عوام لوور ہاؤس میں اس کی پارٹی کو ہرا کر اپوزیشن کی پارٹی کو میجورٹی دے دیتی ہے، اور اس طرح پھر صدر پہ زیادہ سے زیادہ پریشر بلڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو ہم امریکہ کی موجودہ اگزامپل کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ جو بائیڈن جو ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ ہے اور نیچے ڈیموکریٹس کی میجورٹی ہے۔ اگر جو بائیڈن جو ہے نیشنل انٹرسٹ میں کام کرے گا تو عوام اس کی پارٹی کو 2022 میں دوبارہ ووٹ دے گی، جو کہ 8 نومبر 2022 کو الیکشن ہوگی۔ اگر اس نے نیشنل انٹرسٹ میں کام نہیں کیا تو عوام ریپبلکن پارٹی کو میجورٹی دے دے گی، اور جبکہ ڈیموکریٹس کا اوپر صدر بیٹھا ہوگا، تو ریپبلکن پارٹی جو ڈیموکریٹس کی اپوزیشن ہے وہ نیچے سے پریشر صدر پہ زیادہ بنائے گی، عوام میں زیادہ کمپین کرے گی اور اپنا کینڈیڈیٹ لینے کی کوشش کرے گی۔ اسی طرح پھر
صدر کی بھی مجبوری بن جائے گی عوام کو جواب دینے کے لیے اور ریپبلکن کو جواب دینے کے لیے، اور ان کو وہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن ہمارے ساؤتھ ایشین کنٹری میں تو اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ اسمبلی کی مدت بھی کم از کم 5 سال رکھی جاتی ہے، اور وزیر اعظم بھی اسی پارٹی سے آتا ہے جس کی میجورٹی ہوتی ہے۔ اگر دوسری پارٹی کے پاس میجورٹی آ جائے گی تو وزیر اعظم بھی ان کا آ جائے گا اور رجیم چینج ہو جائے گا۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے، جن میں ڈیموکریسی ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے، جن کے لیے ڈیموکریسی ابھی بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور پاکستان میں تو آپ کتنی دفعہ بھی الیکٹ ہو سکتے ہو، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، جبکہ امریکہ میں صرف آپ 6 دفعہ الیکٹ ہو سکتے ہو۔ مسلسل 12 سال کے لیے آپ اپنے کنٹری کو سرو کر سکتے ہو، اس کے بعد آپ کو ریٹائر ہونا پڑتا ہے۔ اگر آپ 5 سال سرو کر جاتے ہو تو امریکہ کی گورنمنٹ آپ کو پینشن بھی دیتی ہے۔ اور بالکل اسی طرح سینٹ والے، آپ سینٹ کے ٹینیور کے 6 سال ہوتے ہیں، آپ 2 دفعہ سینیٹر الیکٹ ہو سکتے ہو اور 12 سال کے لیے ملک کو سرو کر سکتے ہو۔ آپ چاہے لوور ہاؤس کے ممبر ہو چاہے اپر ہاؤس کے ممبر ہو، آپ اپنے کنٹری کو کم از کم 12 سال کے لیے سرو کر سکتے ہو، جبکہ پاکستان یا دوسرے ملکوں میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ جتنی دفعہ مرضی الیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ان کی بات کی جائے تو بہت سارے ممبرز ایسے ہیں جنہوں نے 30 سال سے بھی زیادہ اسمبلی میں گزار دیا ہے۔ اس کا ملک کو نقصان کیا ہے؟ ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ملک میں ان امپلائمنٹ ہے، ملک میں چوری ہے، ڈکیتی ہے، ملک میں الٹریسی زیادہ پھیل رہی ہے، فیوڈلزم کو یہ چیز زیادہ ہوا دے رہی ہے، اور باپ کے بعد بیٹے کا سیاست میں آ جانا، جسے موروثی سیاست کہتے ہیں، ان چیزوں کو ہوا دے رہی ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کو بہتر کرنا چاہیں تو ہمیں امریکہ کی اسمبلی سے تھوڑا بہت سیکھنا پڑے گا، کہ ان کا اتنا بیسٹ سسٹم ہے کہ نہ ممبرز آف اسمبلی اپنی عوام کی وائلیشن کر سکتے ہیں، اگر کرتے بھی ہیں تو عوام کے پاس پورا موقع ہوتا ہے کہ وہ ان کو الیکشن میں مزہ چکھائے۔ اور یہ موجودہ دور میں دنیا کا بہترین سسٹم ہے جو کہ جمہوریت میں ڈیلیور بھی کرتا ہے۔ آپ آج کی ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید مزیدار ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔